الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم على بعض. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا ہی سچ ہوا کرتا ہے، اور قرآن مجید کی سچائی اہل ایمان کا ایمان ہے کہ لا ریب فی، اس میں شک نہیں۔ جو سچائیاں اللہ نے بتائی ہیں مسلمان کا ایمان ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں تو اس کی ناراضگی یا تو آسمان سے برستی ہے، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اس کی ناراضگی، اس کا عذاب آسمان سے آتا ہے، پتھر برسنے لگ جائیں، اولے برسنے لگ جائیں، آسمان سے اس کی ناراضگی کی کوئی اور شکل ہو، او من تحت ارجلکم، یا اس کی ناراضگی زمین سے نظر آتی ہے، زمین پھٹ جائے اور لوگ اس میں نگل جائے، زمین لوگوں کو نگل لے، زمین سے زلزلے آنے لگ جائیں، زمین اپنا پانی گم کر بیٹھے، اندر کا پانی خشک ہونے لگے، اندر کا پانی کڑوا ہو جائے، زمین کے اندر کی عذاب کی شکلیں، ناراضگی کی شکلیں، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، یہ دونوں ناراضگی کی وہ شکلیں ہیں کہ بسا اوقات پوری پوری امت اس کے لپیٹ میں آ گئی، اس امت کا ایک فرد بھی باقی نہ رہا۔ یہ دونوں اللہ کی ناراضگی کی ایسی شکلیں اس زمین پر نمودار ہوئیں کہ پوری پوری امت ملیاں میٹ ہو گئی، کوئی بھی نہ بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میری امت اپنی بدعمالیوں کے باوجود ان پر آسمان اور زمین سے ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت ہی اس کے لپیٹ میں آ جائے۔ اس سلسلے میں نے اپنے اللہ سے اس کی پناہ مانگی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی تیسری شکل اور تیسری شکل یہ ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم ببعض ویذیق بعضکم بعض، تیسری صورت یہ ہے کہ بہم قتل و قتال، بہم نفرت اور آپس کا جھگڑا اور آپس کی لڑائیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس مصیبت میں، عذاب میں مبتلا ہو۔ یہ امت آج اور ہمارا وطن عزیز جن حالات سے دوچار ہے، اس کی ظاہری اور سطحی
وجوہات ہمیں کچھ بھی نظر آئیں، اس کی ظاہری اور سطحی وجوہات ہمیں کچھ بھی نظر آئیں، لیکن جو حقیقی بنیاد ہے جسے مسلمانوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جس میں مسلمانوں کو شک نہیں کرنا چاہیے، وہ جو حقیقی وجہ ہے کہ آج ہمارے شامت اعمال اور بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا غضب ہماری طرف متوجہ ہے۔ ہم سالہ سال سے، دہائیوں سے اپنے احوال کی اصلاح کی ناکارہ تدابیر سے کوشش کر رہے ہیں، اگر ان ناکارہ تدابیروں سے مسئلہ حل ہو جاتا تو حل ہو چکا ہو۔ جو جو دوا کر رہے مرض بڑھتا ہی چلا گیا، نئی سے نئی اصلاح اور نئی سے نئی تدابیر، فساد اور نفرتیں بڑھتی ہی چلی گئی۔ میں عرض کر رہا ہوں، آج یہ امت اور خصوصاً ہمارا ملک جن نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے، چاہے وہ طبقاتی نفرت ہیں، چاہے وہ لسانی اور عصبیت ہے، چاہے وہ حقوق کے نام پر آوازیں ہیں، لیکن نفرت اپنی انتہا کو چھو رہی اور جان مسلمانوں کی جا رہی ہے، خون دونوں طرف مسلمانوں کا بہہ رہا ہے، اور نفرتوں کی آگ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک علم ایسا ہے کہ وہ علم اللہ نے مسلمان اور کافر کے لیے اس میدان میں، دونوں کے لیے وہ میدان کھلا رکھا ہے کہ مادی چیزوں کی کیا نفع، کیا نقصان، کیا فائدہ، کیا اس کی تاثیر، کیا اس میں گرمی، کیا اس میں ٹھنڈک، کافر مسلمان جتنی ریسرچ کرے گا، تحقیق کرے گا، محنت کرے گا، ان چیزوں سے نفع اٹھائے گا۔ یہ وہ علم ہے جو کافر اور مسلمان دونوں کے لیے کھلا ہے کہ مادی چیزوں کے بارے میں جتنی معلومات، تحقیق، ریسرچ، محنت، کوشش کرے گا، ان مادی چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس میں کافر اور مسلمان دونوں برابر۔ لیکن ایک علم وہ تھا جو صرف مسلمانوں کا تھا اور مسلمانوں کو اس علم پہ یقین تھا۔ ایک علم وہ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے خاص تھا اور اس علم پر صرف مسلمانوں کو یقین تھا، اور وہ علم یہ تھا کہ انسانی بدن سے نکلنے والی نیکی اور بدی بھی اپنی تاثیر رکھتی۔ یہ علم کافر کے پاس نہیں، کافر اس علم پہ یقین نہیں رکھتا، کافر کو اس علم پر اعتماد نہیں ہے۔ اس علم پر مسلمانوں کا یقین تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے رب نے جس پر یہ ایمان لایا ہے، یہ اس نے کہا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر نے جس پہ مسلمان ایمان رکھتا ہے اس ذات نے بتایا ہے، مسلمانوں کی سچی کتاب قرآن مجید جو مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ آگاہی اس نے دی ہے کہ انسانی بدن سے نکلنے والی نیکی اور بدی، اس کی نجی زندگی، اس کی گھریلو زندگی، اس کی معاشرتی زندگی، اس کی قومی زندگی اور اس کی عالمی زندگی پر
اپنے اچھے اور برے نتائج دیتی. میں عرض کر رہا ہوں یہ کافر نہیں جانتا، لیکن آج اس علم کو مسلمان بھی بھول گئے، مسلمانوں کو بھی اس علم پہ یقین نہ رہا، تو نتیجہ یہ ہے کہ اپنے مرض کی صحیح تشخیص نہیں کر پا رہے. اس علم پر آج مسلمانوں کو بھی یقین نہیں کہ بدعمالیوں سے بھی گھر ٹوٹ سکتا ہے، بدعمالیوں کا نتیجہ نافرمان اولاد کی شکل میں نکل سکتا ہے، بدعمالیوں کی شکل سے معیشت اور معاش کی برکتیں چلی جاتی ہیں، بدعمالیوں کی وجہ سے سوسائٹی باہم نفرتوں کا شکار ہو جاتی ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے مسلمان سے دستے گریبان ہو جاتا ہے. انہی بدعمالیوں کی عذاب کی شکل کے قاتل اور مقتول دونوں مسلمان. آج مسلمان کو چونکہ اس علم پہ یقین نہ رہا تو یہ اپنے مرض کی صحیح تشخیص بھی نہیں کر پا رہا کہ اصل مرض کیا ہے. 75 سال پہلے تو ہمارے پاس معاشی یہ شکلیں نہیں تھی، گھر اور خاندان کی زندگی کا یہ اسٹیٹس نہیں تھا، لیکن آج 75-78 سال میں مادی نقشے کئی گنا اچھے ہو گئے، لیکن منافرت، نفرت، عداوت، لڑائیاں، قتل و غارت، مسلمان کے خون کا پیاسا، بھائی بھائی کا دشمن، اس میں شدت آئی ہے، کبھی تو نہیں آئی. اس نفرت میں اضافہ ہوا ہے، کمی تو نہیں آئی. ایک علم تھا مسلمانوں کا کہ انسانی بدن سے نکلنے والی بدی نفرت لے کے آتی ہے، عداوت لے کے آتی ہے، اور یہ علم اللہ نے بتایا، یہ سچائی اللہ نے بتائی. عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض، کہ تم باہم آپس میں عداوت کا، چاہے اس کا رنگ آپ لسانیت دے، عصبیت دے، وطنیت دے، علاقائیت دے، چاہے اس کو آپ گروہ بندی کی نفرت بتائے، فرقہ فرعیت کا عذاب بتائے، لیکن اللہ کی سچائی یہ ہے کہ جب تمہاری شامت اعمال تمہارے سامنے آئے گی تو یہ عذاب کی شکل آئے گی. جب بدعمالی کی سزا آئے گی تو یہ نفرت کی آگ تمہارے ملک میں اس کے شعلے بھڑکیں گے. گھر کی دہلیز سے لے کر پوری قوم اس آگ میں جل رہی ہے. بدامنی، ہر آدمی ایک انجانے سے خوف میں مبتلا، کیا بنے گا، کیا ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں اس کی سطحی اور زہری وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ایک وہ سچائی جس کی طرف اللہ نے متوجہ کیا کہ جب بدعمالیاں اور شامت اعمال بڑھتی ہیں تو اس کی ایک عذاب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کا خون لیتا ہے. ایک مسلمان کی جان لینا، فرمایا یہ ایسا گناہ ہے جیسے کوئی آدمی کافر ہو جاتا، جیسے کوئی آدمی مشرک. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو مسلمان کی جان بوجھ کے جان لے لے، جہنمی. کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ مسلمان کی جان لینا کتنا آسان ہو گیا. یہ شامت اعمال ہے، یہ بدعمالیوں کی ایک سزا ہے.
جو آج ہم پہ مسلط ہے. اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور اپنے حالات کی صحیح تجزیہ کر کے اصل مرض کی طرف نہ متوجہ ہوئے، تو میں عرض کر رہا ہوں دہائیاں گزر گئی ہیں ان ناکارہ تدابیر سے اپنی اصلاح کرنے کی ہزاروں تدبیریں کر چکے. میں عرض کر رہا ہوں جو دوا کی مرض بڑھتا چلا گیا، نئی سے نئی تدابیر، فساد، عداوتیں عروج پر. عذاب کی شکل، عذاب کی ایک شکل. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، یہ عداوت کا لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. جب اللہ کے حکم فراموش ہو جائیں اور اللہ کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس زمین پر اللہ کا عذاب عداوت کی شکل میں آتا ہے، نفرتوں کی شکل میں آتا ہے، قتل و غارت کی شکل میں آتا ہے، باہمی جنگ و جدال کی شکل میں آتا ہے، اور ہو رہا ہے. ہر طرف ایک نعرہ ہے، میں ہوں اور تو ہے. ہر طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے، میں ہوں اور تو ہے. کہلانے میں مسلمان ہے، بس اوقات قاتل اور مقتول دونوں کو نہیں پتا ہوتا مار کیوں رہا ہوں، سامنے والے کو نہیں پتا مر کیوں رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. ہاں وار ایک کا کامیاب ہو گیا، مسلمان کی جان لے لے، ہزار بار سوچا کرتا تھا. وہ انصاف کے سارے تقاضے پورے کیا کرتا تھا، عدل و انصاف کی ساری شکلیں اختیار کیا کرتا تھا، تب کسی مسلمان پر سزا جاری ہوتی تھی. لیکن جب عذاب آتا ہے تو پھر اس کی آگ سب کو لپیٹ میں لے لیتی. تو جڑی بوٹی کی تاثیر یہ ہے، آگ کی تاثیر یہ ہے، مرچوں کی کڑواہٹ ہے، نمک کا نمکین پنا ہے، برف کے ٹکڑے کی ٹھنڈک ہے. یہ تاثیر اور یہ نتیجہ تو مسلمان کافر سب سمجھتے ہیں کہ ان مادی چیزوں کی یہ تاثیر، اور جو جتنی ریسرچ اور جتنا محنت کرے گا وہ ان چیزوں کی فوائد اور ان چیزوں کی تاثیر معلوم کرے گا. اس دوا کا اثر یہ ہے، اس غذا کا اثر یہ ہے. لیکن ایک علم وہ تھا جس پر مسلمانوں کو یقین تھا. جو کافر جس علم کو نہیں مانتے، جس علم پر کافر کو ایمان نہیں، اور وہ مسلمانوں کا علم تھا کہ بدن سے نکلنے والی نیکی ضائع نہیں ہوا کرتی، بدن سے نکلنے والی نیکی اپنا اثر رکھتی ہے، اور اسی بدن سے نکلنے والی بدعمالی چاہے تنہائیوں میں ہو اور چاہے 100 پردوں کے پیچھے ہو، اس کا ری ایکشن اس کی زندگی میں ہو کے رہتا. دیر سویر ہوگی اگر توبہ نہ کی، اگر اس کے زہریلے اثرات ختم کرنے کے لیے تریاق استعمال نہ کیا، توبہ کا وہ اپنا اثر رکھتی، اپنا برا نتیجہ زندگی میں آئے گا، دکھائے گی، دیر سویر ہو سکتی. یہ مسلمانوں کا علم تھا. اس لیے مسلمان جس طرح آگ سے اور بچھو سے اور سانپ سے بچا کرتے تھے، اللہ کی ناراضگی سے بھی ایسی بچا کرتے تھے. جیسے آگ سے جلنے کا انہیں یقین تھا، سانپ بچھو کی زہر سے مرنے کا یقین تھا،
اسی طرح مسلمانوں کو گناہوں کی زندگی کا ریئیکشن اس پہ ایمان تھا، ڈرتا تھا، خوف زدہ ہو جاتا تھا، جب تک اس کے زہریلے اثرات ختم نہ کر لے چین نہیں آتا تھا. اس لیے کہ ان مسلمانوں کے خدا جس پر مسلمان کا ایمان ہے اس کا کہا ہے قُو أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم سانپ بچھو کی زہر کو جانتے ہو اور اپنے بچوں کو اس سے بچاتے ہو. گناہ بھی تو آگ ہے جو تمہارے گھروں میں جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جس کے تمہارے معاشرے اور سوسائٹی میں شعلے بھڑک رہے ہیں، اس سے بھی بچاؤ، یہ بھی آگ ہے. اور جب یہ عذاب کی شکل آئے گی اس آگ میں پھر سب جلیں گے، اس آگ میں پھر سب جلیں گے. یہ علم مسلمانوں کا تھا، لیکن مسلمان بھی آج اس علم سے محروم ہو گیا، اس علم پہ یقین نہیں، تو اسے اپنی بربادی کا اصل وجہ بھی نظر نہیں آتی، وہ اپنے مرض کی اصل تشخیص بھی نہیں کر پا رہا کہ ہمارے زوال اور ہماری بربادی اور ہماری پستی کی اصل وجہ کیا ہے. ہمارے زوال اور پستی اور بربادی کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ مرض کی تشخیص نہیں کر پا رہا کہ وہ سچائی نہ رہی اس کے سامنے، وہ سچائی نہ رہی. اللہ کا کہا سچا ہے، لا ریب فی، شک نہ کرنا، تیرا ایمان نہیں رہے گا. مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جسے اللہ کی سچائیوں پہ یقین ہو، جسے اللہ کے کہے پہ یقین ہو. اور جب اسے یقین ہوتا تھا، میں عرض کر رہا ہوں جیسے سانپ بچھو سے بچاتا تھا، اور اگر کاٹ لے بچے کو سانپ بچھو کاٹ لے تو بتائیے چین سے بیٹھا کرتا تھا. زہر کی چمچ غلطی سے کھا لے تو ماں باپ کیا سوتے رہ جاتے تھے؟ نیند آتی تھی، بھوک رہتی تھی، بھوک اڑ جایا کرتی تھی، نیند ختم ہو جایا کرتی تھی، جب تک کہ اس زہریلے اثرات سے نجات نہ مل جاتی چین نہیں آتا تھا. جب اللہ کی نافرمانی پہ اس نتائج بد کا یقین تھا، غلطی تو پھر بھی ہو جاتی تھی، خطا تو پھر بھی ہو جاتی تھی، گناہ تو پھر بھی ہو جاتا تھا، لیکن اس کے برے اثرات جب تک ختم نہ کر لے، توبہ نہ کر لے، چین نہیں آتا. اسی کا نام ایمان تھا، اسی کا نام صحت مند مسلمانی تھی، یہی صحت مند مسلمانی کی علامت تھی. تو میرے عزیزو، اللہ کی ناراضگی کی ایک شکل یہی ہے جو آج یہ امت اور خصوصاً ہمارا ملک جس مصیبت میں مبتلا ہے، باہم نفرتوں کا شکار، اس کی اصل وجہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکامات سے روگردانی اور اس کے نظام انصاف سے، اس کے نظام انصاف سے عداوت اور بغض اور دوری، اس کی آج سزا بہم دست گریبان ہیں. اللہ اس عذاب سے نجات نصیب فرمائے اور اپنی ذات کی طرف دل کی سچائی سے رجوع نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.